لربک فصلی لربک نہیں پڑھنا ہے، فصلی لربک، لی ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حرکات کوتاہ کی پریکٹس کریں گے، حرکات کوتاہ کی تمرین کریں گے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ حرکات کی دو قسمیں ہیں، حرکات کوتاہ اور حرکات کشیدہ۔ حرکات کوتاہ یعنی چھوٹی حرکات یا کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹی آواز۔ حرکات کوتاہ 3 ہیں، زیر زبر پیش یا زبر زیر پیش، ان تینوں کو حرکات کوتاہ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل بھی بتایا تھا کہ حرکات کوتاہ پر کھینچنا نہیں ہے، چھوٹی حرکت ہے، زیر زبر پیش چھوٹی حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے، ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم پریکٹس کریں گے۔ صدق، قتل، ابل، جعل، یعنی صدق، تینوں پر زبر ہے، تو تینوں کو ایک ہی حرکت کے برابر پڑھنا ہے۔ صدق، دا کھینچنا نہیں ہے، یا سو کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طرح قتل، تی کھینچنا نہیں ہے، تینوں برابر ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، قتل۔ تو آئیے پریکٹس کرنے کا ایک بہترین طریقہ، آپ بھی کوشش کریں، پڑھتے رہیں۔ صدق، قتل، ابل، جعل، سب کو ملا کر پڑھیں، یعنی پریکٹس کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ صدق، قتل، ابل، جعل، سب کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا۔ اور اسی طرح مالک فصلی لربک ہی حتی، مالک فصلی لربک ہی حتی، مالک تینوں برابر، مالک فصلی لربک، کچھ لوگ غلط پڑھتے ہیں، مالک فصلی لربک اس طرح پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مالکہ اگر کھینچیں تو یہاں پہ اس نے الف لایا ہے، الف ہے نہیں ہے، اگر مالکہ پڑھے تو یہاں پہ اس نے الف ایڈ کیا ہے، تو اس لیے مالکہ فصلی لربک، فصلی لربک نہیں پڑھنا ہے، فصلی لربک، لی ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے۔ ہی حتی نہیں پڑھنا ہے، ہی حتی، ہوا ہوا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ہوا، وہاں پہ نہیں کھینچنا ہے، یا ہو پہ نہیں کھینچنا ہے، ہوا من، فتقبل، یہاں سے ساتھ پڑھیں۔ صدق، قتل، ابل، جعل، مالک فصلی لربک ہی حتی، ہوا من، فتقبل۔ صدق، قتل، ابل، جعل، مالک فصلی لربک ہی حتی، ہوا من، فتقبل، یہاں سے پڑھیں، فتقبل ہوا من ہی حتی، فصلی لربک، مالک، صدق، قتل، ابل، جعل۔ کسی بھی طریقے سے آپ پڑھیں، پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ قاعدے تو یاد ہو جاتا ہے، قاعدے تو آپ کو یاد ہے، زیر زبر پیش سب کو یاد ہے، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن پریکٹس کر کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، عملی طور پر ہم غلطیاں بہت کرتے ہیں، عملی طور پر ہم قاعدے کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے قاعدے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، تمرین کرتے رہیں گے، اور اسی طرح قرآن کو بہترین لہجے میں قاری کی طرح ہم انشاءاللہ تلاوت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔